قریشی کراچی میں امن عامہ پر سیاست. بہت عرصے بعد پاکستانی شہری اپنی ریاست کو دیکھ رہے ہیں اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اور اپنی طاقت دکھاتے ہوئے. پاکستانی ریاست جو ہے، جو پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے، سیکیورٹی، امن ہر پاکستانی شہری کو ملے، وہ بنیادی حق جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستانی ریاست اپنے شہریوں تک کم از کم کراچی میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بیسک ہیومن رائٹس ہے جو حکومتیں کافی عرصے، ہمارے خود جو حقوق انسان کے علمبردار تنظیمیں بھی ہیں، این جی اوز بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، جس پہ وہ بات کرنے سے ڈرتے تھے کہ وہ کہیں شکار نہ ہو جائیں سیاسی دہشت گردی کا. اب جو ہے بلکہ وہ صحافی جو قتل ہوئے اور خود ان کے ادارے ان کی حق میں آواز نہ بلند کر سکے، اور حقوق اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں، حقوق انسان کی تنظیمیں، ٹی پی کے جو دہشت گرد پکڑے گئے، ان کے جیب سے اے ٹی سی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو ان کو بیل ان کے پیسے تھے اور وہ لے کر وہ کہیں اور اٹیک کرتے ہوئے ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ پکڑے گئے، وہ بھی میں نے دکھائی. مطلب ہم نے بھرپور میڈیا ٹرائل کی ٹی ٹی پی کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کی میڈیا ٹرائل نہیں ہوئی. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہاں پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. ٹی ٹی پی کا میڈیا ٹرائل ہوا ہے، بالکل ہو رہا ہے اور جاری رہے گا وہ چیز، کیونکہ ہم جو پاکستانیوں کے قتل میں جو ملوث ہیں، میڈیا کا کام ہے وہ اب فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، اہالیان کراچی کے ساتھ ہیں، پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہیں، سب سے اہم بات ہے قانون اور جمہوریت کے ساتھ ہیں، یا افراتفری کے ساتھ ہیں، کیوس کے ساتھ ہیں. مسلح بچہ ہے 14 سال کا، یہ کیسے کر سکتا ہے یہ؟ اور اس نے جو ہے وہ کیا، قتل نہیں کیا، اور اس کو جو ہے غلط مقدمے میں جو ہے اس کا نام ڈال دیا گیا. دوسرا جو ہے یہ ایگزیکیوشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے وہ ہے انڈیا کی. انڈیا کا میں نے آپ کو بتایا اس بات سے کہ ایک تو کراچی میں جو عمل ہو رہا ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسرا جو ہے یہ ایگزیکیوشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے وہ ہے انڈیا کی. انڈیا کا میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، شاید ساری چیزیں میں آپ کو ابھی ایکسپلین نہ کروں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایکٹیویٹی جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، بھارت کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ لوگ بھارت میں جن کا کام ہے پاکستان کے حالات پر کڑی نظر رکھنا، وہ اس وقت بڑے تجزیے کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستانی فوج، پاک رینجرز اور پاکستانی حکومت کراچی میں پھنس جائے گی، کراچی کے دلدل میں، یا نہیں. اور میں آپ کو دیکھیں اس میں اب میں پھر سے بات وہ یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کے بارے میں جو ہے اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ایسے لگے جیسے کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف ایک سیاسی جماعت کو. لیکن یہ میڈیا کے سامنے یہ بھی حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک دور تھا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ 2004 میں یا 3 میں یا 4 میں شاید انڈیا گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ تھی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو ہے ایک خط لکھا تھا، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کے برطانیہ 2001 کی بات ہے، برطانیہ کے پرائم منسٹر کو. اور یہ خط جو ہے اس میں آئی ایس آئی کے خلاف ایکشن لینے کا الطاف حسین صاحب نے کہا. یہ صرف ایم کیو ایم نے نہیں کیا، یہ کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے. بائی دا وے، میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ کام کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے، کچھ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی تھے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. اور میرا مقصد یہ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کہنا یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہے یا نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہنا. یہ بات صرف یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ کام ہوئے ہیں، اور انڈینز جو ہیں، کچھ ہمارے پاکستان رینجرز اور دوسرے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کراچی کے حالات، میں نے سنا ہے، یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں اسے کنفرم نہیں کرا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ پچھلے 1-2 سالوں کے اندر بڑی کوشش رہی بھارت کی، اور بھارت کے کچھ لوگوں نے لندن میں اور شاید دبئی میں بھی کچھ لوگوں سے ہمارے ہاں رابطے کیے، ہمارے ہاں جو کچھ لوگ سرگرم ہیں پالیٹکس میں، اور کوشش کی کہ ان کے تھرو جو ہے کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ پاکستانی فوج یا سیکیورٹی ادارے وہ کراچی میں کے دلدل میں پھنس جائیں اور اربن وارفیئر، ایک خانہ جنگی والی کیفیت پیدا ہو جائے شہر میں. پاکستانی فوج جو ہے آلریڈی بہت مصروف ہے افغان بارڈر پہ، بھارت کے بارڈر پہ،
اور کاؤنٹر انسرجنسی وہاں ہو رہی ہے. بلوچستان کے اندر BLA جو ہے وہ کوششیں کر رہا تھا ایک بغاوت وہاں پہ اکسانے کی، جس میں وہ بائی دا وے ناکام ہو چکے ہیں. حالات انہوں نے خراب کیے لیکن ویسے وہ ناکام ہو گئے. اور کراچی کے اندر اب جو ہے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو وہاں پہ پھنسا دیا جائے. تو یہ کوشش ہو رہی تھی. تو بھارتیوں کی بڑی نظر ہے. وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ وہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید MQM اور پیپلز پارٹی یا 2-3 اور جماعتیں جو کراچی میں ہیں، وہ ان کی جو ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کو دیوار کے ساتھ اتنا لگا دیا جائے اور ریاست جو ہے قانون کے مطابق ان ملیٹنٹ ونگز کو ختم کرنے کے لیے اپنا کام کرے. لیکن اس ساری بات کو اس طرح پولیٹیسائز کیا جائے، اس طرح پولیٹیسائز ہو کہ یہ ایسا لگے جیسے کسی مخصوص کوئی گروپ، لسانی گروپ یا کوئی مخصوص صوبائی گروپ، یعنی اس میں صوبائیت، لسانیت جو ہے وہ اکسائی جائے. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں جو پولیٹیسائزیشن، جو میں نے آپ کو 2 ٹرینڈ بتائے تھے، پولیٹیسائزیشن جو کراچی میں عمل ہوا ہے اور پھر ایگزیکیوشنز پر جو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، یہ دونوں جو ہیں اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو قانون کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اس کو اس طرح نہ دکھایا جائے، بلکہ اس طرح دکھایا جائے کہ یہ کسی ایک مخصوص گروہ، مخصوص لسانی گروپ، مخصوص صوبائی گروپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ جیسے کوئی سیاستدان اور سیکیورٹی اداروں کا کوئی ایشو ہے، نہ کہ ایک قانون، ایک حکومت جو ہے وہ قانون نافذ کریے، جو کہ وہ ایکچوئل ہے. تو اس کے یہ نیریٹو جو ہے، یہ بلڈ اپ، یہ اس پہ نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو پاکستانی شہری اور پھر خود جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بڑے ہوشیار رہیں اس چیز سے. کیونکہ اب میں بہت ساری باتیں ہیں جو شاید یہاں چھوٹے وقت میں ایک پروگرام میں بیٹھ کے ساری باتیں نہیں ہو سکتی. ہم بھی آپ کو پتہ ہے تجزیے کرتے ہیں. میں ابھی خود جنیوا سے آئے ہوں، کشمیری ڈیلیگیشن کے ساتھ تھا. ہم وہاں پہ کشمیر کی بات کر رہے تھے. ہم بھی بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پہ اور باتیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو بیسکلی یہ بڑی نظر ہے اس وقت کراچی کی سچویشن. دشمنوں کی اس وقت کراچی پر نظر ہے کہ یہاں پہ کسی طریقے سے وہ تو زمین پہ حالات خراب نہیں کر سکے، اب وہ چاہیں گے کہ وہ میڈیا کے تھرو یہ جو متنازع بنانے والی باتیں ہیں اس طریقے سے جو ہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1968 کے اندر ایک بنگالی افسر، پاکستانی، میں بنگالی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پرانی بات ہو گئی ہے اور وہ بنگالی اس کا کہنا ضروری ہے، لیکن ایک پاکستانی آفیسر تھا، وہ بنگالی تھا، مشرقی پاکستان سے تھے وہ آفیسر، اور ISI کے آفیسر تھے وہ. اور انہوں نے اگرتلہ سازش، اگر آپ نے پڑھی ہو، اگر نہیں پڑھی تو آپ اس کو گوگل کریں، آپ کو پڑھیں اس کو ضرور. بنگالی آفیسر ISI کے، انہوں نے پکڑا کوئی 20-30 سیاستدان جو مشرقی پاکستان سے باہر گئے اور باہر سے پھر انڈیا گئے. اور اگرتلہ جو شہر ہے جو مشرقی پاکستان کے بارڈر کے قریب نزدیک تھا، وہاں پہ رو کے جو اہلکار ہیں، آفیسرز ہیں، ان سے ملاقات کی. اور پوری یہ 1971 کا جو سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہے اس سے 3 سال پہلے کی بات ہے، 1968 کی. وہاں پہ یہ مکتی باہنی، یہ سارا انویژن کا پلان جو ہے، جو انویڈ کیا گیا پاکستان، وہ بنایا گیا تھا. جب یہ واپس آئے تو اس بنگالی آفیسر نے ISI کے شیخ مجیب کو پکڑا اور ان کے کوئی تقریباً 20-30 ساتھیوں کو پکڑا. ان کی ٹرائل ہوئی اور پورا ایویڈنس تھا کہ وہ دشمن سے ملنے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کام کیا. اور ہماری انٹیلیجنس ہمیشہ بائی دا وے بہت اچھی رہی ہے کافی حد تک ان کاموں کے اندر. اس وقت بھی جو ہے یہ انفارمیشن تھی. لیکن کیا ہوا، 8 مہینے ٹرائل ہوئی. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا میں ہمارے سیاستدان جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، انہوں نے اتنا متنازع بنا دیا اس ٹرائل کو کہ بالآخر جو ہے ان سب کو 20-30 لوگوں کو ریلیز کرنا پڑا. اور وہ ریلیز ہوئے. ایک 68, 69, 70, 71 میں جا کے وہی لوگ مکتی باہنی، اور انہوں نے لیڈ کیا جب ان بھارتی فورسز جو ہیں انویڈ کیے، انہوں نے پاکستان داخل ہوئیں، ان کے ساتھ وہ ملے اور انہوں نے وہاں پہ افراتفری کی اور وہ سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پہ سامنے آیا. اور مجھے یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے 29 لوگ جو پکڑے گئے تھے ان میں سے ایک اسپیکر تھے بنگلہ دیش کے، آج سے 3 یا 4 سال پہلے. اور انہوں نے خود فلور پہ کہا کہ وہ اگرتلہ سازش بالکل صحیح تھی ہمارے خلاف، کہ ہم نے بالکل سب کچھ وہ کیا تھا. اگر وہ کیس منطقی انجام تک پہنچتی تو شاید ہم 71 میں وہ چیز نہ کر سکتے جو ہم نے کی. تو ابھی بھی وہ دیکھیں وہی بات ہے، متنازع بنائی جا رہی ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ یہ چیز متنازع نہ بنائی جائے. اور ہمارے دشمنوں کی جو ہے بڑی نظر ہے کراچی کے اوپر. ہم سب اس پہ ہم بھی نظر رکھیں کہ یہ چیز متنازع نہ بنے. قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے، کسی کو وکٹمائز نہیں بنایا جا رہا، اور سب پر جن کے ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کے خلاف ہو رہا ہو. یہ ساری باتیں ہیں، یہ میں نے کنٹینیو کرنی ہے. ابھی مجھے پھر ایک کمرشل بریک لینا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر میں واپس آتا ہوں، کچھ اور اہم باتیں ہیں وہ کنٹینیو رکھیں گے. ہم میرے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. پاکستانی ریاست کو مضبوط بنانے کا وقت آ گیا ہے. میں نے آپ کو ابھی جو وقت گزرا پروگرام کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح 3 ڈسٹربنگ ٹرینڈز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ہماری سیاست میں اور بڑے خطرناک ہے. میڈیا میں بھی آ رہے ہیں کہ ایک تو جو کراچی میں عمل ہوا ہے اسے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزیکیوشنز ہیں, پھانسیوں کا عمل ہے, اسے روکنے کے لیے اسے بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ جو دہشت گرد ہیں, پاکستان مخالف, جو کہ دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, جن کے کیمپس جو ہیں ہمارے سرحدوں کے باہر ہیں, ان کو بچایا جائے. اور تیسری چیز جو ہے جو میں نے آپ کو بھارت فیکٹر, اور بھارت فیکٹر میں ایکسپلین کر رہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں. ایک چیز میں آپ کو بھارت فیکٹر دیکھیے ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انڈیا میں جو ہے وہ بڑی انہوں نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اس وقت کراچی کے اوپر, دشمن کی نظر ہے اس وقت کراچی پہ. اور یہ دیکھیں, یہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا, پاکستان کے سابق سفیر جو ہیں حسین حقانی صاحب جو ہیں, وہ انڈیا کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے ANI سرکاری, یہ ذہن میں رکھیں, یہ پاکستان کے سابق سفیر ہیں امریکہ میں, اور وہ بھارت کی ایک سرکاری نیوز ایجنسی ہے ANI, اسے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں. فارمر پاکستانی انوائے کنڈیمز کشمیر ملیٹنٹ اٹیک. وہ کل جو اٹیک ہوا ہے جو کشمیریوں نے کیا ہے وہاں پہ قابض بھارتی فوج کے ایک چھاونی پر, تو اس کی کنڈیمنیشن کر رہے ہیں. وہ یہ پاکستان کے سفیر ہیں, آج تک انہوں نے کنڈیم یہ نہیں کیا کہ 21-22 معصوم پاکستانی جن میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, قتل ہو گئے LOC پر اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوجوں کی جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں جو قتل ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, اس پہ تو آج تک انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. لیکن وہ بھارت جا کے وہاں بیٹھ کے, لیکن وہ اکیلے نہیں گئے ہوئے. میری انفارمیشن ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے, اور وہاں پہ امریکہ سے, کینیڈا سے, 2-3 اور جگہوں سے جو کچھ پاکستانی جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ اس وقت بھارت کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں. اور ایسا تو لگ رہا ہے کہ ایک وقت حسین حقانی, یہ تو سب ہماری پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا گیا کہ حقانی صاحب تو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے. لگتا ہے اب امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے کچھ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے افغانستان میں. کچھ اور انڈرسٹینڈنگز میرے خیال میں پاکستان کے امریکہ کی ہو گئی ہیں, تو اب وہاں پہ میرے خیال میں کام نہیں چل رہا, تو اب بھارت کا رخ کیا گیا ہے. بہرحال یہ دشمن کی نظر کراچی کے اوپر ہے. کوئکلی میں آپ کو پاکستان کی ریاست جو مضبوط کرنے کی بات ہے, اس پہ ہم نے پروگرام میں نے پروگرام کل آپ مجھے ضرور جوائن کریے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن میں آپ کو کچھ